وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا درود پڑھیں جی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید وبارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ ہم تفسیر کی جو کلاس ہے وہ منڈے کو کیا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سوموار کو، اور تفسیر میں ہم سورۃ البقرہ پر ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 پہ ہیں ہم، اور آیت نمبر ہمارے پاس ہے 211، ٹھیک ہے۔ دوسرا پارہ آیت نمبر 211 211، نصف ختم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور ثلاثہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے بالکل، اور ہم آیت نمبر 211 پر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید منزل من اللہ ہے، تنزیل من حکیم حمید، اس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے جس اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، حکمت سے بھرپور ذات ہے، اور حمید ہے، قابل تعریف ہے، قابل حمد و ثنا ہے۔ کل تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، تسبیحات سبھی کی سب اللہ کو سزاوار ہے، وہی حمد کے لائق ہے۔ یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے، عرش کے خزانوں میں سے سب سے بہترین تحفہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ آپ کی امت کے لیے دستور ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے کہ وہ زندگی کیسے گزاریں گے، یہ قرآن بتائے گا۔ ہر مسلمان پہ لازم ہے، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اس کے پاس علم ضروری ہونا چاہیے، یعنی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس پر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا منہیات ہیں، کس چیز سے اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ یہ علم ہے، یہ علم ضروری ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن سورہ محمد پارہ نمبر 26 میں اللہ کا فرمان، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو جان لیجئے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس بات کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ پیغمبر کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم حاصل کر لیجئے، اس بات کا علم کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے۔ پہلے کیا سیکھا ہے؟ ایمان، پھر قرآن سیکھا۔ اور ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آیات سیکھا کرتے تھے، 1 2 3 5 10 آیات ہم رسول اللہ سے سیکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تک سیکھی ہوئی آیات پر عمل نہ کر لیں نیا سبق نہیں لیتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں قرآن مجید پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان تھا بتناسب حفظ۔ حفظ کی مناسبت سے دیکھا جائے، حفظ کے اعتبار سے حفظ مشکل تھا
قرآن مجید پر عمل کرنا آسان تھا. یہ عمل کی کتاب ہے، یہ راہ عمل ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے ایک ایسی راہ کی طرف، ہی اقوم، جو سب سے مضبوط راہ ہے، جس میں کوئی زیغ نہیں ہے، کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، سقم نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، ضعف نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے، ریب و تردد نہیں، شبہات نہیں. قرآن آپ کو بالکل واضح، صاف، روشن، اجلا اور برائٹ راستہ دے گا. یہ قرآن کی حکمت ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. یہ شہادتین پڑھنے والا یہ انتہائی مضبوط سرکل کے اندر آ گیا. عروہ سرکل، کڑا، وثقی مضبوط، اتنا مضبوط لن انفصام لہا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. وہ کڑا، وہ حصار، وہ دائرہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. لوگ بولتے ہیں نا دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہ آیت ہے. اتنا عظیم الشان قرآن ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو محمد رسول اللہ پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. جبریل جب قرآن لے کر محمد رسول اللہ پہ نازل ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جبریل کے ساتھ ساتھ قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ پچھلی آیت کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. جبریل آگے نکل جاتے تھے، پیغمبر علیہ السلام بھی پیچھے والے سبق کو یاد کر رہے ہیں. یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن نازل کر کے اس عمل سے روکا. ایسے نہیں کر سکتے آپ. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جب فرشتہ آپ کو ہماری وحی سنا رہا ہو، آپ اس وقت صرف سنا کرو، اپنی زبان کو حرکت میں مت لایا کرو. لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو. نہ، لا تحرک بہ لسانک، زبان کو حرکت، صرف سننا. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. تین چیزیں: جمع، قرآن، بیان. کتنی چیزیں؟ تین. جمع، قرآن، بیان. لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت میں مت لائیے لتعجل بہ، تاکہ تم جلدی کرو اس کے ساتھ. ان علینا، ہمارا ذمہ ہے، جمعہ، اس کو اکٹھا کرنا. یہ 114 صورتیں جو آپ کو دی ہے نا، یہ محمد رسول اللہ نے اکٹھی نہیں کی. کس نے جمع کیا ہے؟ یہ قرآن مجید. دلیل قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ، اس میں آیت موجود ہے. ان علینا جمعہ، اس کو جمع کرنا بھی، وقرآنہ، اس کو پڑھانا بھی. قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا اور پڑھانا. قرآن ایسی کتاب اس کو بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے. قرآنہ، اس کو پڑھانا. دو ہو گیا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ ہماری قرات کے پیچھے پیچھے چلو. جمع بھی ہو گیا، قرآن بھی ہو گیا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہے تفسیر. بیان کیا ہے؟ تفسیر. بولتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ جی بیان میں جا رہے ہیں. کیا بیان ہوتا ہے؟ اللہ کے قرآن کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. جمع بھی اللہ کا کام، قرآن بھی اللہ کا کام، بیان بھی اللہ کا کام. اس کو بیان بھی کس نے کیا؟ اللہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ پر اس ذکر کو اتارا. قرآن کے ایک نام ذکر بھی ہے. کیا نام ہے؟
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے اندر، ایک نام ذکر بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے پیغمبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو اتارا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، کیا آداب ہیں، کیسے کرنا ہے، کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، کیف کان خلقہ، پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کھولو اللہ کی کتاب، سارا قرآن رسول کائنات کا اخلاق تھا۔ اخلاق خلق سے، خلق کا مطلب ہوتا عادت، اخلاق کا مطلب عادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کہاں ہیں؟ قرآن مجید کے اندر۔ آپ قرآن مجید کی عملی تصویر تھے۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پر قرآن نازل کیا کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں پر اتارا گیا ہے۔ تو لوگوں پر جو کچھ اتارا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی یا نہیں کی؟ اچھا، قرآن مجید میں آپ تلاوت کرتے ہیں، بعض بڑا آتا ہے یسألونک ویسألونک ویسألونک ویسألونک، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت اترتی تھی۔ یہ وجہ بنی ہے 23 سال میں قرآن نازل ہونے کی، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا نا۔ کیوں نازل کیا؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت لے کر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، جو مختلف صنادید اور سرداران قریش تھے ان کے پاس جاتے تھے، وہ جواب میں کہتے تھے آپ معلم ہو، فنعوذ باللہ، آپ مجنون ہو، آپ ساحر ہو، آپ شاعر ہو، آپ کاہن ہو، آپ معلم ہو، آپ مفتر ہو، آپ کذاب ہو۔ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ انسان کو کوئی برا کہے گا تو اس کو برا لگتا ہے، ہماری فطرت، ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، غور سے سننا جس چیز آپ کو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بخوب جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، ہمارے علم میں ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لوگ جو آپ کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں نا، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ کو برا لگتا ہے۔ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ گھٹتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، ان کی الٹی سیدھی باتوں سے۔ انہم لا یکذبونک، پیغمبر آپ مطمئن رہیے، یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ ایسا ہی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا مقصد، آپ علیہ السلام آیات لے کر کے لوگوں نے جھٹلا دیا، دل برداشتہ ہوئے، ایک دم سے فرشتہ پھر آ گیا نیا قرآن لے کر، کیا ہوا؟ دل مضبوط ہوا نا۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، فؤاد دل کو بولتے ہیں، ہم نے آپ کے دل کو مستقیم رکھنا ہے، ثابت رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تیسیر الحفظ والفہم، قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، تیسیر الحفظ، تاکہ یاد کرنا آسان ہو، اور فہم، سمجھنا آسان، ٹھیک ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، آپ کے پاس جو بھی اعتراض لے کے آئیں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تفسیر کیوں کر رہے ہیں، یہ سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ مشرکین مکہ آپ پر جو بھی اعتراض کریں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم اس اعتراض کا حق
اور مصاب اور اچھا جواب دیں گے، وہ احسن تفسیرا، اور بہترین تفسیر فرمائیں گے۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ تفسیر کرنا، سمجھنا بہت ضروری۔ قرآن مجید اس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، قصص بھی ہے، عبر بھی ہے، امثال بھی ہے۔ کون سی آیات ہیں جو محکمات ہیں؟ محکمات کا مطلب جو واضح، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج۔ کون سی آیتیں جو متشابہات ہیں؟ وہ آیت جن کا پتہ ہی نہیں ہے، الف لام میم، عذاب قبر، جنت، جہنم، اللہ، فرشتے کسی نے دیکھے نہیں، ایمان ہے نا۔ متشابہات کا مطلب ہوتا ہے جس کو ڈسکرائب کرنا ممکن نہ ہو، متشابہات۔ محکم متشابہ، احکام کیا کرنا ہے، منہیات کس سے رکنا ہے، حلال کیا حلال ہے، حرام کیا حرام ہے، امثال کا مطلب ہوتا ہے جو مثالیں بیان کی، قصص بیان کیے، سابقہ قوموں کے۔ یہ سب قرآن کے علوم ہیں۔ یہ بحر بے کنار ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ کتنے لوگوں نے تفاسیر لکھی؟ 1400 سال لکھے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ۔ روئے زمین کے درختوں کو قلمیں بنا لو، روئے زمین جتنے بھی درخت ہیں سب کو کاٹو اور قلم بنا لو۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دو، مداد۔ من بعدہ سبعۃ ابحر، یہ ختم ہو جائیں، اس کے بعد 7 سمندر اور لے آؤ۔ ما نفدت کلمات اللہ، تمہارے درخت کلمے بن کے گھس جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کے کلمات کی تفسیر ختم نہیں ہوتی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ کا قرآن، جس کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو 60-70 سال دے دیے گئے، سمجھو اس کو۔ اور یہ اللہ اکبر، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کے اوپر جتنی بھی موجودات و مخلوقات ہے، سب میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ رواہ البخاری، راوی کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیرکم، تم میں سے سب سے بیسٹ، بہترین لوگ، من تعلم القرآن، پہلے ذکر سیکھنے والوں کا، وعلمہ، پھر ذکر ہمارا سکھانے والوں کا۔ پہلا درجہ کس کا ہے؟ سیکھنے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، قرآن مجید کے اندر مہارت رکھنے والا، ڈیپتھ کے اندر جانے والا کہ رہی، ایک ہوتا ہے علم، ایھا الناس انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔ والفقہ تفقہ فی الدین، فقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کی ڈیپتھ میں جانا، گہرائی میں جانا۔ وانما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا حقیقی معنوں میں خوف کون سے لوگ رکھتے ہیں؟ جو اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ کو جاننے کے 2 ہی راستے ہیں، اللہ کو جاننے کے 2 ہی راستے ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہی بات ہے، کوئی تیسرا راستہ ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء و رسول آئے، تمام انبیاء و رسول نے دنیا کے اندر بسنے والے انسان، ہر نبی کی اپنا متعلقہ جو قوم اور امت ہوتی تھی، اس قوم اور امت کے سامنے تعارف نبی کا، نبی نے اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا یا نہیں کروایا؟ کروایا۔ لہذا اللہ کو پہچاننے کے لیے وہ صحیفہ، وہ کتاب جو آسمان سے اتری ہے، وہ نبی اور رسول جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج دیا ہے، یہی 2 ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی قرآن نے ہمیں بتایا ہے زمین و آسمان کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ قرآن ہی بتا رہا ہے نا،
تو اللہ پروردگار کی معرفت، اس کی پہچان یا تو قرآن بتائے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی کون بتائے گا؟ قرآن، آپ کا فرمان۔ قرآن نے مقام ایک نہیں متعدد مقام پر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بتایا یا نہیں بتایا؟ بتایا۔ اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے۔ تو اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام، اس کی معرفت کے دو بنیادی راستے ہیں، کتاب، سنت۔ آگے پھر ہم اور بھی اجماع بھی لے کے آ جاتے ہیں، قیاس بھی لے کے آ جاتے ہیں، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ کتاب اللہ، اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کے علماء کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں، کسی مسئلے پر امت کی ایک بڑی تعداد، چونکہ رسول اللہ کی حدیث آپ نے فرمایا نا، لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری ساری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک عمل کر رہے ہو، وہ اجماع میں آتا ہے؟ نہیں، اجماع کا مطلب دیکھو، اجماع کبھی بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ دلیل آپ کو کتاب و سنت سے لانی پڑے گی۔ یہی حال قیاس کا ہے۔ بنیادی شریعت کو سمجھنے کے بنیادی ماخذ دو ہیں، بنیادی مصدر دو ہیں۔ کتاب اللہ، جب ہم کتاب اللہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان بھی آ جاتا ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے، بہت بڑی بات ذہن میں رکھو، اس کو ذہن رکھو، ایمان و عمل کے اعتبار سے، ایمان و عمل کے اعتبار سے اللہ کے قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی آیت حجت ہے، حجت، اس کے خلاف آپ اس کو نص بولتے ہیں۔ نص کا مطلب ہے ٹیکس، اللہ کی طرف سے بعینہ ہی جو مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے، اگر صحیح حدیث سے وہ مسئلہ ثابت ہوگا تو دونوں میں ایمان و عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ ہاں، قرآن جو ہے وہ مطلوب ہے۔ کیا ہے؟ وحی مطلوب، ایسی وحی جس کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ حدیث جو ہے وہی ہے، غیر مطلوب ہے، آپ اس کو قرآن کی طرح تلاوت نہیں کر سکتے۔ بس ایمان اور عمل کے اعتبار سے دونوں میں فرق نہیں ہے، بنیادی دو ماخذ۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یا تو عالم بنو، یا متعلم سیکھنے والے بنو، یا دین کو سننے والے بنو، یا اہل علم سے محبت کرنے والے بنو۔ پانچواں راستہ ہی کوئی نہیں۔ کیا بنو؟ یا تو عالم بنو، سیکھو اس کو، نہیں تو سیکھنے والے بنو، آپ سیکھ رہے ہو نا، نہیں مستمع، آؤ، پہلے سمجھ میں نہیں آتا، سنو، سنو، لسنر بنو، بیٹھو آ کر، یا اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ زندگی کا مقصد علم اور دین سے وابستگی ہی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، مواقع ہیں، آپ کے اس جگہ پر ہفتے میں 3 دن کلاس ہوتی ہے، 2 دن میں آتا ہوں آپ کے پاس، تیسرے دن قاری صاحب آتے ہیں، آگے نا، بیٹھ گئے نا۔ اور یاد رکھنا، وہ وقت جو آپ نے یہاں آ کر میرے پاس گزار دیا، 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، نیت کو خالص کر کے آؤ، گھر سے چل کے آئے ہو، اللہ کی راہ میں ہو، گاڑی میں فیول ڈال کے آئے ہو، صدقہ بنے گا، صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر نیت خالص ہے، اللہ کی ذات پر ایمان و یقین اور ہے، امید ہے، انشاءاللہ یہ ٹائم جو یہاں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزارو گے، میرا رب قبر میں قیامت میں اس ٹائم کا حساب نہیں لے گا انشاءاللہ۔ یہ ٹائم آپ نے اللہ کو دے دیا ہے، آپ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں بیٹھ کر۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، چاہے مساجد ہو، مراکز بھی اسی میں آتے ہیں، یہ بھی وہی جگہ، یہ مراکز، اکیڈمیز، مدارس، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اسی حکم میں آتا ہے۔ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور تدارس، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سننا سنانا، سمجھنا سمجھانا، اس کو تدارس بولتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ اس محفل پر
آسمان سے سکینت کا نزول فرماتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اس محفل کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ عرش پر بیٹھ کر میرا اور آپ کا تذکرہ کرتا ہے. ذکرہم اللہ، اللہ ذکر کرتا ان کا ان فرشتوں کے سامنے جو ملائے اعلیٰ عندہ اللہ کے پاس ہے. قرآن کہتا ہے نا، پیچھے ہم پڑھا گیا ہے آپ کو سورۃ البقرہ میں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں اکٹھے ہوئے، کیوں آئے ہوئے یہاں پر؟ جبکہ وہ عالم، اللہ تو جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، یعلم السر واخفی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے، پھر بھی وہ پوچھتا ہے کیوں آئے ہیں یہاں. اللہ تیری جنت کے شوق میں، تیری جہنم کے خوف میں. پھر اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اللہ اگر دیکھ لیں تو فرشتے سے مکالمہ کر اللہ میرے اور آپ کے متعلق، اللہ اگر یہ بندے تیری جنت کو دیکھ لیں ان کا شوق اور بڑھ جائے، اور اگر تیری جہنم کو دیکھ لیں ان کا خوف اور بڑھ جائے. یہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے اور ان کی مغفرت کر دی جائے. اللہ فرشتوں کو کہتا فشہدو، او فرشتوں تم گواہ رہنا، انی قد غفرت لہم، میں نے ان کی مراد پوری کر دی، میں نے ان کو بخش دیا. عمل کیا کیا؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں. من خرج فی سبیل اللہ، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم کی تلاش میں نکلا ہے اپنے گھر سے کہیں بھی جا رہا ہے، وہ فی سبیل اللہ. کس میں ہے؟ اللہ کی راہ. قرآن مجید یہ کوئی معمولی کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ اور آپ کی قوم کی زبان میں اتارا گیا ہے. یہ آپ کے لیے باعث عزت ہے، باعث شرف ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یاد رکھو قیامت کے روز میں پوچھوں گا اتنا بڑا انعام تمہیں عطا کیا تھا، تم نے اس کی کتنی قدر کی ہے، کتنا پاس رکھا ہے، کتنا لحاظ رکھا ہے. ہر ہاتھ میں قرآن، ہر دل میں قرآن، ہر زبان پہ قرآن. قرآن حق ہے. قرآن کیا ہے؟ حق ہے. اس کے حق ہونے کی دو دلیل ویسے بے شمار ہیں. قرآن کی حقیقت کی دو دلیل، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21، بل ہوا آیات بینات. ایک تو یہ آیات ہیں بینات جو اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں، جو بولتی ہیں روز روشن کی طرح عیاں ہے. 1400 سال گزر گئے، اللہ کی قسم ساری کائنات مل کر اس قرآن کی نظیر اور مثال نہ بنا سکی. بنایا کسی نے؟ نہیں بنایا. سورۃ البقرہ میں اللہ نے چیلنج کیا ایک سورت لے کے آؤ، ہود میں چیلنج کیا ایک سورت لے کے آؤ، یونس میں چیلنج کیا 10 آیتیں لے کے آؤ یا 10 صورتیں لے کے آؤ. سورۃ بنی اسرائیل میں چیلنج کیا جن اور انسان اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسے لے کے آ جاؤ. لے کے آئے؟ بس کی بات ہی نہیں، قیامت تک نہیں. تو پہلی دلیل قرآن کے سچ ہونے کی یہ آیات بینات ہے. اور اس کی آیت نے جو کچھ کہا آج 1400 سال بعد سائنس اس کو پروف کر رہی ہے. پھر سائنس پر تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. سائنس نے 100 سال پہلے کچھ بولا، 50 سال پہلے کچھ بول دیا، پتہ نہیں اگلے 200 سال بعد کچھ اور بولے گی. 1400 سال سے جو بولا ہے وہی ہے. کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن جو ہے 500 سال کے لیے ہے، اگلے 500 سال میں نیا ایڈیشن آئے گا، اس سے اگلے 500 سال میں نہیں. 1400 سال سے وہی تھی. آج سے 1400 سال پہلے جو کہا آج کی سائنس اسی کو ڈسکرائب کر رہی ہے. ایسا ہی ہے نا، ایک ایک چیز. تو قرآن کے سچ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آیات بینات، کھلی آیت ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے آسمان کے کھلے کناروں میں اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر.
حتی یتبین لہم انہ الحق، پوری دنیا کے انسان اس کو حق ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، یاد رکھو۔ وفی انفسکم، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے نفسوں کے اندر بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، افلا تبصرون، تمہاری مت کیوں ماری ہوئی ہے، غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے حق ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ آیات بینات ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں اختلاف کبھی بھی۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف کثیر باتیں تو اختلاف نہیں ہے اس کے اندر، یہ آیات بینات ہیں، یاد رکھو۔ آیت کس کی؟ سورۃ العنکبوت پارہ 21۔ دوسری دلیل اس کی حقیقت یہ ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ واحد کتاب ہے جو دنیا کی جو من و عن یاد کی جاتی ہے، زبر اور زیر کے فرق کے بغیر یاد کی جاتی ہے، یہ معجزہ ہے، خدا کی قسم۔ حافظ کو کتنا ہی قرآن کیوں نہ یاد ہو، میں مانتا ہوں نا، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کتنا ہی پکا قرآن کیوں نہ یاد ہو، جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے قرآن سنانے کے لیے وہ بالکل بلینڈ ہوتا ہے، بالکل بلینڈ ہوتا ہے۔ اس مصلی پر اس کو چلاتا ہے تو میرا رب چلاتا ہے، یاد کر سے نہیں چل سکتا، پورا دن پڑھتے رہو، بلکہ جس نے زیادہ پکا یاد کرتے اس سے زیادہ غلطیاں آتی ہیں، لاؤ اس سے زیادہ بھولتے ہیں، ہم زیادہ بھولیں گے اس روز۔ کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اس کو چپ میں محفوظ کیا، ڈسک میں محفوظ کیا، فلاں میں کیا، کتاب میں کیا، پیج میں کیا، ورک میں کیا، نہیں، کہاں محفوظ ہے؟ سینوں میں۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہا العلم فی الصدور، علم وہ ہے جو سینے میں ہے، لا فی السطور۔ کتاب والے علم کو ہم نہیں مانتے، کتاب جل گئی تو کیا کرو گے؟ کل کمپیوٹر اڑ گیا تو کیا کرو گے؟ العلم مستحضر، علم وہ ہے پوچھا جائے اور ٹھک جواب آ جائے۔ ادھر فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم۔ تو قرآن کی حقانیت پر اس کے معجزہ ہونے پر کتنی چیزیں دلیل ہیں؟ دو، ایک تو آیات بینات ہیں اور دوسرا اہل علم کے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا 8 سال کا، کیسے پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن؟ کیسے یاد آ گیا اس کو؟ اور ہم کرواتے ہیں نا، معلوم ہے، وہ بچہ شروع میں آتا ہے آدھا پیج یاد کرتا ہے، 1 لائن یاد کرتا ہے، 2 لائن یاد کرتا ہے، آدھا پیج یاد کرتا ہے، 1 پیج یاد کرتا ہے، چلتے چلتے 1 سے 2 پہ آتا ہے، 2 سے 3 پہ آتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ 1/4 پارہ سنا رہا ہوتا ہے، ایک سبق، ایک نشست۔ یہ استعداد عربی کے لفظ کا مطلب کیپیسٹی کس نے بڑھائی ہے؟ میرے رب نے بڑھائی، اس کو استعداد بولتے ہیں۔ جس نے طاقت دی؟ اللہ۔ جتنا پڑھو گے اتنا سینہ کھلے گا، جتنا پڑھو گے اتنا مزہ آئے گا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ من یرد اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرما لے، دعا کریں اللہ ہم سب کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرمائے۔ من یرد اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرما لے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اسی سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے مانگا تھا اللہ سے، کیا مانگا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ پوری ایک لسٹ دی ہے اللہ کو، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی۔ لیکن جب نبی کی جب بات آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مانگا نہیں، خود اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے مانگے بغیر آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب موسیٰ کا بھی اپنا مقام ہے، جناب محمد کا بھی اپنا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اللہ علیہ۔ سینہ کھول دیا،
اللہ سے دعا کرو اللہ سینوں کو کھول دے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر دے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یجعل صدرہ ضیقا خرجا، ضیقا خرجا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا. کأنما یصعد فی السماء، اسلام پر عمل کرنا، فرائض اور واجبات کو ادا کرنا اس کو اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، گویا کہ اس کو کہا جا رہا ہے بنا سیڑھی آسمان پہ چڑھ. اتنا مشکل لگتا ہے نماز پڑھنا. بسوں کا لگتا ہے نا لوگوں نماز نہیں پڑھتے. ہم بولتے ہیں یار کم از کم اللہ کے بندو 17 رکعت میں تو کمپرومائز ہو سکتا ہی نہیں ہے. یہ میری بات کو لکھ کے لے کے جاؤ. کچھ بھی ہو جائے، فینٹ نہیں ہو، مرے نہیں ہو، مجنون نہیں ہو، 17 رکعت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتی. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، کتنی ہو گئی؟ 17. 2 4 6 اور 4 10، 3 13 4 17. یہ فرائض ہیں، فرائض ہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے ان پر. کچھ بھی ہو جائے یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. یہ پاسنگ مارک 100 میں سے 40 ہے. اللہ دے دے 100 میں سے 100 دے دے، اس کی مرضی. وہ صحابی آئی، یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ، مجھے عمل بتاؤ، عمل کروں سیدھا جنت میں چلا جاؤں، اور آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے. آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہو گئے تھے، شہادتین پڑھ لی تھی، تصلی صلاۃ المکتوبہ وتؤدی زکوٰۃ المفروضہ تصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. فرض نماز پڑھو، فرض روزہ رکھو، فرض زکوٰۃ دو، اور اگر طاقت ہے تو حج کرو. بس اٹھا. اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ شیئا، جو آپ نے بتایا نہ اس سے کم کروں گا نہ اس میں زیادہ کروں گا، بس یہی کرتا رہوں گا، نہ کم نہ زیادہ. آپ نے فرمایا جب اٹھ کے گیا، افلح الرجل ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا کامیاب ہو گیا. پھر کہا من سرہ ان ینظر رجل من اہل الجنہ، رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کسی نے دنیا کے اندر کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے کوئی تو اس کو دیکھ لے. فرائض پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. لوگوں تمہاری دنیا کے اندر مجھے 2 چیزوں سے محبت ہے، ایک تو خوشبو سے محبت ہے، اور دوسرا اپنی بیویوں سے محبت ہے، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. خوشبو بھی لگا لیتے ہو، بیویوں سے محبت، نماز کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا نماز؟ تو جس کے ساتھ اللہ گمراہی کا ارادہ کر دے اس کو اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل لگ رہا ہے. ایک تو سینہ گھٹ جاتا ہے، تنگ گھٹا ہوا، گویا کہ اس کو بغیر سیڑھی کے آسمان کی طرف چڑھایا جا رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعلمون، اللہ کہتا ہے جاہلوں کا مقدر گندگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پر وہ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تب پتہ چلے گا فکشفنا عنک غطاءک، جب حضرت جبریل علیہ السلام ملک الموت سلانے کھڑا ہوگا پھر پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان دلوں کے لیے تباہی ہے جو سخت ہو گئے ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. سورۃ الزمر، اللہ نزل احسن الحدیث، کتاباً کتاب ہے، متشابہاً اس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، مثانی اس کے مضامین کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے دل میں خشیت الہی ہے اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو مارے خوف کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے اصل ایمان. اللہ کے عذاب خوف دیکھتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ کوئی ایسی غیر متوقع چیز کو دیکھتے ہو جو آپ کی عادت نہ ہو، ایک دم جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ ادھر ہی ساکت ہو جاتا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، قرآن کے اندر گھومتا ہے بندہ.
ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جنت، اللہ کے وعدے، اس کی رضوان پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ کس کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے؟ قرآن کے ماننے والوں کی۔ اللہ کہتا ہے نا سورۃ الفاطر میں، اس قرآن کے ماننے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنی طرح کے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، چوز آپ کریں گے آپ کون ہو، میں دیکھوں گا میں کس درجے پہ کھڑا ہوں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، پہلا گروہ وہ ہے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، سبھی کو مانتا ہے، لیکن نافرمان ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ظالم لنفسہ، نفس پہ ظلم کیا اس نے۔ آدم نے کیا کہا؟ ظالم لنفسہ کب ہوتا ہے بندہ؟ اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے کے بعد۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے تو چلے چکنے کے بعد اللہ نے اتار دیا، اتارنے کے بعد آدم نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر۔ تو ہیں قرآن کے ماننے والے لیکن ظالم ہے، ظالم لنفسہ۔ ایک نمبر 2 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، درمیان میں کھڑے، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں، نہ ادھر کو ناراض کرتے ہیں نہ ادھر کو ناراض کرتے ہیں، یہ بھی اچھے نہیں، مقتصد ہے۔ اور تیسرا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس قرآن کے وارثین وہ ہیں جو ہر نیکی کے کام میں صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب یہ ترتیب ہے، سابقٌ بالخیرات ہوں گے تو مقتصد بھی آؤ گے، اگر ظالم سے چلو گے تو پھر پھنس جاؤ گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس پر ایمان لاؤ، یہ پتہ ہونا چاہیے کس اتھارٹی کی یہ کتاب ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج حکومت پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جون 2025 کی 30 تاریخ کو 5000 کا نوٹ میں ختم کر دوں گا، کیا حالت ہوگی آپ کی؟ جس کے پاس سے جا کے جمع کرواؤ گے یا نہیں کرواؤ گے؟ کیوں؟ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بند ہو جائیں گے، یہ یقین ہے، اس کو ابلغ یقین بولتے ہیں۔ بعین یہ مثال دے رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے مثال نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلے اس ذات، اس کتاب پر ایمان رکھو کہ یہ تنزیل من حکیم حمید ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان، پھر کیا سیکھا؟ قرآن۔ پہلے اس کا ایمان، اگلی بات اس کی تلاوت، مرد ہو یا عورت ہو، جس کو قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے، ویری گڈ، بہت اچھی بات۔ جس کو تلاوت نہیں آتی، آج سے وہ تلاوت سیکھنا شروع کر دے۔ آن لائن تلاوت سکھائی جاتی ہے، آپ ڈھونڈو نا، لوگ آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، آن لائن ویئر ہاؤس بنائے ہوئے، پتہ نہیں کیا کچھ بنائے ہوئے، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو کیا آن لائن آپ کو قاری نہیں ملے گا کیا؟ 3 مہینے لگیں گے، آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، 3 مہینوں میں لگ کے کسی اچھے قاری سے قرآن پڑھنا، 3 مہینوں میں آپ سلیس قرآن پڑھو گے انشاءاللہ۔ تلاوت۔ اگلا مرحلہ آتا ہے اس کو سمجھنا، تدبر، تفہیم۔ سورۃ القمر میں اللہ نے 4 مقام پر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ایمان، تلاوہ اور تذکر، تفکر، تدبر، 3 ہو گیا۔ چوتھی چیز والعمل، جو سیکھا اس پہ عمل کرنا، جو سیکھا۔ یہ قرآن کے ہم پر حقوق ہیں، واجبات ہیں، یاد رکھو۔ اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کا ترجمہ سمجھنا۔ اور چوتھی چیز ہے عمل، وہی ہو گیا، عمل کرنا ہے اس پر۔ 5ویں چیز ہے اس کی دعوت کو عام کرنا۔
سمجھ ہو گیا؟ ایمان، تلاوہ، سیکھنا، عمل کرنا اور اس کی دعوت کو عام کرنا. ساری زندگی اللہ کی قسم دنیا کا ہر ہنر، ہر چیز ہم سیکھ لیتے ہیں، ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. کتنی بڑی حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور آپ کو معلوم ہے قبر کا بہترین ساتھی قرآن ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن حجت لک و علیک، یہ قیامت کے روز آپ کے حق میں گواہ بھی بنے گا، آپ کے خلاف بھی گواہ بن کے اٹھ جائے گا. روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اللہ اس کو کھانے پینے سے شہوات سے روکا، یہ رک گیا، سفارش قبول کر. قرآن کہے گا رب انی منعتہ النوم باللیل، یہ رات کو سوتا نہیں تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے روز قرآن کو جسم دے گا، اس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے، اس کی زبان ہوگی، اس کا سر ہوگا، یہ بولے گا بندے کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کرے گا. حجت لک او علیک، آپ کے حق میں بھی حجت ہے اور آپ کے خلاف بھی حجت. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا. یہ سب چیزیں جو بتائی نا اگر آپ کو آ گئیں، ایمان، تلاوہ، ترجمہ، یہ چیزیں اگر آپ کو آ گئی انشاءاللہ اب ماہر بالقرآن ہو جائیں گے. قرآن کے اندر مہارت رکھنے والے مع السفرۃ الکرام البررہ. قیامت کے روز فرشتوں کی اس جماعت کے ساتھ اللہ آپ کو اٹھائے گا، وہ فرشتے جنہوں نے لوح محفوظ کو اٹھایا ہوا ہے. وہ سفرہ ہیں، سفرہ کا مطلب ان کے چہرے روشن ہیں، کرام، معزز ہیں، بررہ، نیک ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے. فرشتوں کی جماعت جو حاملین لوح محفوظ ہیں، قیامت کے روز اللہ قرآن کے اندر مہارت رکھنے والوں کو ان کے ساتھ اکٹھا کرے گا. اور والذی یقرأ القرآن، وہ مرد یا بندہ یا بندی جو قرآن پڑھتا یا پڑھتی ہے، وہ یتتعتع فیہ، اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے یا اٹکتی ہے، وہ شاق علیہ، قرآن کی تلاوت اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، فلہ اجران، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. ہر حرف کے اوپر 10 نہیں، ہر حفظ کے حرف کے اوپر اس کو 20 نیکیاں ملیں گی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العظیم. ہم اس درس کو روکتے ہیں. تو یہ مقصد ہے سمجھنے کا انشاءاللہ. ہم ہر کلاس کے اندر جتنا مقدر ہمارے پاس ٹائم ہے، 1 گھنٹہ، 1 آیت، 2 آیت، 5 آیت، 7 آیت، جتنی بھی نکالتے ہیں، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس کو بڑی بسط کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو عمل کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں الحمدللہ. تو آپ ضرور آئیے گا، دوستو احباب کو بھی بلائیے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.